سب تو پہلے رب کائنات دی بارگاہ دے وچ عرض ہے کہ رب کائنات محترم محمد فیاض صاحب دا یہ سونا جیاں میلاد دا پروگرام بنایا اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے۔ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، توجہ کرے سو تنگال میری سمجھ آسی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو اے میرے محبوب جدن وعدہ کیتا ہے انبیاء کولوں اساں کہ جدن تھاکو میں نبوت بھی عطا کر دے وہاں حکمت بھی عطا کر دے وہاں ثم جاءکم رسول وقت میرا محبوب میرا رسول آ بنے مصدق لما معکم تمہاری بھی تصدیق کرے چاہ تو تمہاری کتاباں جڑی میں رب نے تو عطا فرمائیاں ہوں میں شریعت دی بھی تصدیق چا کرے تمہاری بھی تصدیق کرے اے آکھے کہ اے بھی اللہ دا رسول ہے اللہ دا نبی ہے انہاں دی شریعت بھی اللہ نے انہاں کو عطا فرمائی ہے۔ وقت کیا کرے سو تو سوات اپنی نبوت کو چھوڑ کے اپنی رسالت کو چھوڑ کے اپنی شریعت کو چھوڑ کے وقت کیا کرے سو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میرے محبوب تے ایمان کی ناسو اپنی نبوت کو چھوڑ دے سو اپنا کلمہ چھوڑ دے سو اپنی کتابہ کو چھوڑ دے سو جڑے میں تھا کو عطا کی دی ہیں شریعت کو جڑی تھاکو میں عطا کی دیئے جس سے میرا محبوب آوے سی تھوڑا کلمہ بھی منسوخ ہوئے سی تھوڑی شریعت بھی منسوخ ہوئے سی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ دے تحت لکھے کہ یا تا اے عالم ارواح دے وچ رب کائنات نے انبیاء کو وعدہ کیتا ہے جی میں تمام روحوں کو جمع کر کے رب نے انہوں کو پوچھا ہے الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب نہیں؟ تو سب تو پہلے جس نے جواب دیتا ہے وہ سارے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روح پاک ہی عرض کیتے بلا اے باری تعالیٰ تو سدا رب ہے۔ اسی طرح ایک خاص محفل انبیاء دی ارواح کو جمع کر کے رب نے انہوں کو خطاب فرمائے انہوں کو یہ وعدہ کیتا ہے کہ اے انبیاء دی جماعت تھوکو نبوت تھوکو رسالت تھوکو شریعت یہ سارا کچھ میں اپنے محبوب دے صدقے دے نال دینا پیا انہاں دی وجہ تو دینا پیا جس ٹائم میرا محبوب آوے سی وقت اپنی کلمہ بھی نہیں پڑھنا عوام کو اپنا کلمہ بھی نہیں پڑھاونا اپنی شریعت بھی نہیں نساونی تو سا خود بھی تے اپنی امت کو نار رال کے میرے محبوب تے ایمان بھی گھینا ہوئے انہاں مدد بھی کرے۔ سبحان اللہ کیا بات۔ دوسرا قول جڑا ہے وہ اے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جس ٹائم مبعوث کیتا ہے وحی دے ذریعے انہاں کو وعدہ کیتا ہے ہر نبی کو الگ الگ وعدہ کیتا ہے تے کو نبوت تے کو رسالت تے کو شریعت مل دی پئی ہے اگر تیری زندگی دی اندر میرا محبوب آ ونجے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو سا اندے ہوتے کیا گھنا سو ایمان بھی گھنا سو مدد بھی کرے سو تے تو سا انہاں دی مدد بھی کرے سو۔ روح صورتہ گھن گنو اجتماعی صورت ہوئے یا انفرادی صورت ہوئے رب نے اگو ارشاد فرمائے جس نبی کو لو میں یہ وعدہ گد ہے کسی نبی نے انکار نہیں کیتا سب نے آکھا ہے رب تعالیٰ نے پوچھے اقررتم تو سا اقرار کریں دے وے اس چیز دا سب نے آکھے قالو اقررنا ساکو اقرار ہے اسا تسلیم کیتا ہے۔ کیا بات۔ اس واسطے کہ ایک صاحب منصب موجود ہوئے اس دا دنیا تے چرچا ہوئے ہر طرف او دے گیت گاندے میں نے پہ ہوئے ان دی تعریف کیتی میں نے پہ ہوئے او دا بڑا شہرہ ہوئے اتھوں اتے بیا کوئی بندہ نہ ہوئے تے اچانک بیا آ ونجے تو بات کیا تھی ہو سکتا ہے ان دے دل تھوڑا جہاں میلہ پر نہ ونجے دنیا دیا مناسب تو سڑے گنو وزیر اعظم کو کہیں وجہ تو کٹھا گئے ہوا تھا مجھے کیوں نکالا سمجھ آگئے یہ ایک اندیشہ پیدا تھی سکتا ہے دل دے وچ لیکن انبیاء کو یہ متصور نہیں تھی سکتا
کہ کسی نبی نے اللہ نال وعدہ کیتا ہوئے تے بد وعدہ خلافی کیتی ہوئے یا دل دے وچ میل آئی ہوئے، لیکن رب نے اپنے محبوب واسطے انبیاء کو وعدہ کیتا ہے، اقرار کروائے، قال اقررتم، کیا تسا اے وعدہ کرے دے وے، تسلیم کرے دے وے میرا محبوب تھوڑی زندگی دے وچ آ ونجے، تسا اوندا کلمہ پڑھ سو، اون دی مدد کرے سو، تو کوئی اقرار ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا صرف اقرار کافی نہیں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اے بھاری ذمہ داری تسا اپنے تے کھندے وے، خود بھی اپنے آپ بھی پابند راسو، اپنی امت کو بھی دسے سو، انہوں کو پابند بھی کرے سو کہ اگر میری زندگی چاہ گیا تا رل کے کلمہ پڑھ سوں، اگر میری زندگی تو بعد آئے تو تسا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ ذمہ داری ہے۔ سبحان رب نے گویا کہ ذمہ داری عطا فرمائیے کہ یہ ذمہ داری ایو جئی ہے کہ اگر میں موجود ہو سا، ہر نبی نے کیتا ہے، حضرت آدم نے کیتا، حضرت شیس نے کیتا، حضرت نوح نے کیتا، حضرت ابراہیم نے کیتا، سارے انبیاء، حضرت موسیٰ نے کیتا، موسیٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان 4000 انبیاء ہے، سب نے کیتا، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے، اپنی امت کو ڈسائے، بلکہ رب تعالیٰ نے اس دا اے ذکر قرآن جو رب نے ارشاد فرما دیتے ہیں، مبشرم برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، اے میری قوم، رب نے میں کو کتاب عطا فرمائیے، شریعت عطا فرمائیے، میں رب دا کلمۃ اللہ ہاں پیا، لیکن تو کو خوشخبری ہوئے میرے تو بعد جڑا نبی آدھا پہ ہوتا نا احمد ہی میں۔ ہر نبی نے ذمہ داری نبھائی ہے، سادی انداز آنکھوں تا ہر نبی نے تھوڑے نبی دا میلاد منائے، کیا بات، بے شک بے شک۔ جنہیں لوگ پوچھتے نا میلاد دا ذکر کتھا کھڑے، انہاں کو دسو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 دے وچ کھڑے تھیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 دے وچ رب نے انبیاء کو وعدہ کیتے میلاد دا، میرا محبوب آسی تسا کلمہ پڑھنے، تسا ان دی مدد کرنی ہے۔ بس رب کائنات نے ارشاد فرمایا صرف گالی اقرار تے نہ راسی، ذمہ داری قبول کرنے تے نہ راسی، رب نے ارشاد فرمایا فَشْهَدُوا، ایک دوجہ دے گواہ بڑھ ونجے۔ حق حق، سمجھ آدھی پہی ہے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ ایک دوجہ دے گواہ بڑھ ونجو، جی میں اسٹامپ پیپر لکھیں دا پیا ہوں دے، دوہے فریقین دی مشاورت دے نال او جملے لکھن میں دے، جس تم اسٹامپ پیپر فائنل تھی دے، بات آخر تے کیا ہے گواہ لکھن میں دے، ہون گواہ بڑھ ونجو۔ رب نے ارشاد فرمائے تو سا آپس ایک دوجہ دے گواہ بڑھ ونجو۔ اگر عالم ارواح کو کدہ ونجے، سجے کھبے دیکھو کیڑا نبی بیٹھے، ایک دوجہ دے گواہ بڑھ ونجو۔ رب نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو سا کلے نہیں بے گواہ، میں تھوڑے نال گواہ ہوں پیا، سبحان سبحان، میں ای معاہدہ دا گواہ ہوں پیا کہ تو سا میری محبوب دی آمد دا انتظار کرے سو، اپنی امت کو رسے سو، میرے محبوب دی آمد دا انتظار ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت کرے سو، اپنی امت کو ان دا ذہن بڑھے سو، انہاں نے اپنی ذمہ داری نبھے سو، جس نے میرا محبوب آ گیا تاکہ تمہاری امت دا ایک ذہن بڑا کھڑا ہو سی، تمہارے دل و دماغ وچ میرا یہ معاہدہ کھڑا ہو سی تیا، جس نے میرا محبوب آوے بلا تعطل بلا تعمل بلا سوچ و فکر، جس نے کنفرم تھی ونجے اللہ دا رسول آ گیا، اللہ دا محبوب آ گیا، فوراً دا کلمہ پڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے نبی علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے اپنی امت تے ذہن بڑھایا ہویا ہے کہ سارے تو بعد ایک نبی آمن آلے، کتابہ دے اندر سب کچھ موجود ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تھوڑے نال گواہ ہاں پیا۔ اگلی آیت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی میں اسٹامپ پیپر لکھے ویندا تو آدھے بھی اے میں رقبہ اتنے دا بیچے، اتنے پیسے ہن پہ، اتنے پیسے میں ہون دیندا پہ، اتنے بعد ہی دے سا تے گواہ بن ونجو، اون دے والا کیا ہوندے ہک اے ہوندے کہ اگر اے نہ دے سی تو وقت بیانہ ضبط ہو سی یا مختلف شرائط ہوندے۔ رب کائنات نے اگلی آیت فرمایا فمن تولا بعد ذالک، معاہدہ ٹھیک ہے، اقرار کر کے دے، ذمہ داری تسا قبول کر کے دیے، گواہ بن گئے، میں بھی گواہ بن گیا ہوں، اگر تھوڑے جو کوئی ہک شخص بھی اس معاہدے تو ہٹا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، او بندہ
حد تو ودھن والا ہوسی جبکہ انبیاء دی ذات پاک تو یہ تصور نہیں تھی سکتا کہ نبی رب دا وعدہ کر کے آوے رب دا پیغام گھن کے آوے اپنی امت تک نہ پہنچاوے یا رب دے کیتے ہوئے وعدے دی خلاف ورزی کر ونجے لیکن جس دن اپنے محبوب دی واری آئی ہے اتنا سخت معاہدہ رب تعالیٰ نے انبیاء کو لوگ کہتا ہے کہ تھائی میرے محبوب دی شان تے عظمت تے آپ دی امتی بنن واسطے آپ دا کلمہ بنن واسطے تھوڑا جا تعامل بھی نہ کرن تاکہ ایک وارننگ بھی جاری کر دیتی کہ خبردار اگر تسا میرے اس وعدے تو معاہدے تو پھر گئے تو ہاتھ تو نکلنے والے ہو سو علماء کرام نے فرمایا اگرچہ ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اے امت مخاطب ہے انہاں انبیاء دی کہ تسا انہاں تک پیغام پہنچاؤ کوئی بھی تمہارا امتی میرے محبوب دی آمد تعامل نہ کرے فوراً میرے محبوب دا کلمہ پڑھ کے ان دی مدد شامل حال تھی نبی علیہ السلام دی اے انبیاء دا اتنی بڑی جڑی ذمہ داری انبیاء نے نبھائی ہے تمام نبیوں نے نبھائی ہے کسی نبی نے اس دے اندر کوتاہی نہیں کی تھی حق کے حق تاریخ دے کتابہ چاہ کے دیکھو احادیث دے کتابہ چاہ کے دیکھو قرآن چاہ کے دیکھو جس موقع تے بھی لگے ویسو کسی نبی نے اپنی امت کو نہ نسایا ہوئے کہیں دا ذکر نہیں ملتا کیونکہ رب نے قرآن فرما دیتا ہے تو قرآن فرما دیتے سب نبیوں کو وعدہ فردن تھا یا اجمان تھا سب نے حتیٰ کہ تسا اگر ہندوہ دی کتاب چاہ کے دیکھ گنو وید دے اندر بھی اس دے اندر بھی موجود ہے کہ آخری نبی جڑا آسی ہوتا نا احمد ہوسی سبحان اللہ سبحان ہر کتاب دے اندر رب تعالیٰ نے چاہے انہاں جی میں لکھا ہے جی میں پہنچے اسا انہوں کو الہامی کتاب نہیں بنے دے کیونکہ قرآن حدیث خاموشی ہے بھائی جڑے بارے جنہ کتابوں دے بارے خاموشی ہے اسا بھی خاموشی اختیار کرے سو جن دے بارے رب نے فرما دیتے کہ میں اتاری ہیں اسا انہوں دے ایمان گھنا سو سارا اجمالی ایمان ہے جڑے رب تعالیٰ نے کتابہ صحیفہ نازل کی طرح سب تے ایمان ہے لیکن کہیں کتاب کو نومینیٹ کر کے جن اسا کو کنفرم نہ ہو سی اسا خاموشی اختیار کرے سو بے شک ہر نبی نے جس نے اپنی امت کو دس دیتے کہ میں نے تو بعد ایک نبی آسی اندھا نام احمد ہو سی اندھا نام محمد ہو سی اندھے صفات بیان کر دیتے گئے درمیانی قدر ہو سی بال گھنگرے بھی نہ ہو سی بالکل سدھے بھی نہ ہو سی چلتا دور تو آدھا پی ہو سی میں پتہ لگتا ہے جی میں چاڑی تو تلے لادا پائے دور ہو سی تا سونا ہو سی زیادہ قریب آوے سی تا تو زیادہ سونا ہو سی یعنی کہ چیزاں جڑے ہوندے دور تو سونے لگتے نیڑے آویں تو بالکل پتھر ہوندے جی میں پہاڑاں دی صورت حال ہے لیکن نبی علیہ السلام دی صفت ہے اگر دور ہوئے نا تو خوبصورت ہوئے نا ہم لیکن جس ٹائم قریب آویں نا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے سبحان اللہ تمام انبیاء نے اپنے امت کو نسائے انہاں دی ذہن بنائے تو بات وہ نبی علیہ السلام دی صفات واقف ہیں اللہ دی کتابوں کو پڑھے انہوں نے اندر سارے صفات بیان کرتے نبی علیہ السلام دی ولادت بھی بیان کی تھی کہ کس مقام تے تھی ہونی ہے آپ دی ہجرت بھی بیان کی تھی کہ کس مقام تے ہونی ہے آپ دی حکومت بھی بیان کی تھی کہ کتنے مقام تے آپ دی حکومت ہونی ہے سارے چیزیں پہلے کتابوں میں رب تعالیٰ نے بیان فرما دیتی ہیں سبحان اللہ آپ اندازہ لاؤ صرف انبیاء نے صرف اپنا وعدہ پورا نہیں کیتا بلکہ انبیاء نے جڑی قوم کو جڑے علماء کو ذمہ داری دیتی انہاں بھی اپنا وعدہ پورا کیتا سارے نبی اتنی عظمت شان عالم جنہاں دے بارے انبیاء بھی خواہش کردن باری تعالیٰ صاحب کو نبوت عطا نہ فرما رسالت عطا نہ فرما سب اپنے پیارے حبیب دا امتی چبڑا سبحان اللہ